بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور زمانہ چور جب جیل سے آزاد ہوا تو گاؤں کے بزرگوں سے کہا کہ اگر آپ کسی عورت کا نکاح مجھ سے کروا دیں تو میرا گھر بس جائے گا اور میں پھر چوری کا پیشہ چھوڑ دوں گا۔ گاؤں والوں نے تو اس چور کا مذاق اڑایا، مگر ایک مولوی صاحب نے اس چور کا نکاح ایک طوائف کے ساتھ پڑھا دیا۔ مگر بعد میں اس نے چور کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا بیٹا پیدا ہوا تو چور بنے گا اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ضرور طوائف بنے گی۔ چور تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے مولوی صاحب کی اس بات کو کاغذ پر لکھ لیا اور اپنی بیوی کی چارپائی کو آگ لگائی اور زمین پہ چٹائی بچھا کر بیوی کو نیچے فرش پر سونے پر مجبور کیا۔ ہمسایوں نے چارپائی جلی ہوئی دیکھی تو حیران ہوئے اور پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ چور پاگل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ برے دوستوں کی صحبت آپ کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ کہانی شامل کی ہے جو ایک موٹر مکینک کا بیٹا تھا۔ شامل جب اسکول سے واپس آتا تھا تو اپنے باپ کے لیے دوپہر کا کھانا لے جاتا تھا۔ جب اس کا باپ کھانا کھاتا تب وہ اپنے باپ سے 5 یا 10 روپے خرچ کرنے کے لیے مانگ لیتا۔ کنجوس باپ کی جیب میں پیسے ہوتے بھی تھے تب بھی وہ اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دیتا تھا۔ شامل اس چیز کا اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا کہ اس کا باپ اسے پیسے نہیں دیتا۔ دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی اپنے باپ کو کھانا دینے جاؤ تو گاڑیوں کے سپیئر پارٹ چوری کر لیا کرو، ہم بیچ کر پیسے بنائیں گے۔ وہ اپنے باپ کی دکان کے ہی سپیئر پارٹ چوری کرنا شروع ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چوری کرنے کی عادت بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک ایسا بچہ جسے اپنے نفع یا نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا چور بن گیا۔ ہاتھ کی صفائی ایسی تھی کہ اتنی ساری چوریاں کرنے کے باوجود بھی پولیس اسے پکڑنے میں ناکام ہوئی اور رنگے ہاتھوں بھی وہ پکڑا نہ جا سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے چوروں کا ایک گینگ بنا لیا اور خود اس گینگ کا لیڈر بن گیا۔ اس کے گینگ نے زندگی کی سب سے بڑی چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ڈاکٹر اور اس کی بیوی ایک رات پارٹی کے لیے جا رہے تھے، تبھی انہوں نے ڈاکٹر کی بیوی کے زیورات چرانے کا منصوبہ بنایا۔ چوری کا یہ منصوبہ ناکام ہوا کیونکہ ڈاکٹر کو پہلے سے ہی اس بات کی اطلاع دی جا چکی تھی کہ اس کے گھر میں چوری ہونے والی ہے۔ اس نے اپنی پارٹی کینسل کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے گھر سے ہی پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں اپنے ساتھیوں سمیت پکڑ لیا۔ شامل اور اس کے ساتھیوں کو 5 سال کی قید سنا دی گئی۔ ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ شامل کو اپنی غلطی کا احساس شروع ہوا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے اس بات کا تذکرہ کرتا کہ کاش میرا والد مجھے بچپن میں پیسے دے دیتا یا جیب خرچ دے دیتا تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، میں اتنا عقل مند نہیں تھا۔ اپنے ساتھیوں کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے گھر سے ہی چوری کا آغاز کیا۔ اس کی قید کے دوران ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ شامل 5 سال کی قید گزارنے کے بعد جب واپس اپنے گاؤں آیا تو گاؤں والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ شامل یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے اور دوبارہ کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ جس راستے سے شامل گزرتا تھا تو لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے تھے۔ شامل کو لوگوں کے رویوں سے بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دفعہ چودھری کی بیٹھک پر تمام گاؤں والے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے کہ شامل چودھری کے پاس آیا۔ گاؤں کے تمام بزرگوں کی موجودگی میں شامل نے چودھری سے کہا کہ چودھری صاحب، اگر آپ کسی طرح بھی کسی عورت سے میرا نکاح کرا دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکمل طور پر چوری چھوڑ دوں گا۔ اس گاؤں میں میرا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ہے، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں اور اپنی بیوی اور گھر والوں کو رزق حلال کما کر دینا چاہتا ہوں۔ شامل کی یہ بات سن کر ایک بزرگ نے کہا کہ تجھے اپنی بیٹی دینے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی بیٹی کا گلا ہی دبا دے۔ کوئی عقل سے پیدل ہی ہوگا جو تجھ سے رشتہ داری کرنا چاہے گا اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنا پسند کرے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ نے شامل کو برا بھلا کہا اور چودھری چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ آخر میں چودھری نے کہا کہ دیکھ شامل، تو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ تمہارا ماضی کیسا رہا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارا باپ اس دنیا سے چل بسا۔ جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ادھر تمہارا کوئی بھی اپنا نہیں، نہ ہی مشکل وقت میں ادھر کوئی تمہاری مدد کرے گا۔ سب جانتے ہیں کہ تم ایک چور چکے رہ چکے ہو اور مستقبل میں بھی تم چوری ہی کرو گے۔
تم اس عادت کو چھوڑ نہیں پاؤ گے۔ شامل یہ کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا کہ جو بھی ہو جائے میں اپنا گاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں میرے باپ کا گھر ہے اور کچھ زمین بھی ہے، میں ہرگز اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شامل کے جانے کے بعد چودھری نے گاؤں کے بزرگوں اور باقی نوجوانوں سے مشورہ کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اگر یہ ہمارے گاؤں میں ہی رہا تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ چوری سے باز نہیں آنے والا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے چودھری سے کہا کہ چودھری صاحب اگر برا نہ مانے تو میرے پاس ایک تجویز ہے، میں گاؤں والوں کا کبھی بھی نقصان نہیں چاہوں گا، اس لیے آپ کو ایک اچھا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ چودھری کے پوچھنے پر مولوی صاحب نے اسے بتایا کہ اس نوجوان کی پہلی شرط پر غور کریں، وہ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، اگر اس کی شادی کرا دی جائے تو امید ہے کہ یہ چوری سے باز آ جائے گا۔ چودھری نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس چور سے کون شادی کرے گا، کوئی بھی اس سے رشتہ داری نہیں کرنا چاہے گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس بات کی آپ فکر بالکل نہ کریں، میں ایک طوائف کو جانتا ہوں جو بیکار ہے، جگہ جگہ ناچتی ہے، اس کا اس دنیا میں اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے مرتے وقت یہی وصیت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ مولوی صاحب میری بیٹی کا خیال رکھنا، اگر ممکن ہو سکے تو کوئی بندہ ڈھونڈ کے اس کی شادی کر دینا۔ اب میں اس لڑکی کی حفاظت تو نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں اس کا خیال رکھ سکتا تھا، وہ ایک طوائف ہے، جگہ جگہ ناچنے والی لڑکی، اور میں ٹھہرا مسجد کا امام۔ اپنی بدنامی کے ڈر سے میں نے کبھی بھی اس لڑکی کا سامنا تک نہ کیا اور نہ ہی اس کی شادی کے بارے میں کبھی سوچا، لیکن اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس طوائف کا نکاح شامل کے ساتھ کروا سکتا ہوں۔ اس چور کا گھر بھی بس جائے گا اور گاؤں والے بھی سکون سے رہیں گے۔ چودھری صاحب نے جب یہ سنا تو کہا، مولوی صاحب آپ کا آئیڈیا تو بہترین ہے، لیکن کیا وہ طوائف اس چور سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ مولوی صاحب نے کہا، چودھری صاحب اس چیز کی فکر آپ مت کریں، مجھے امید ہے کہ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ مولوی صاحب نے طوائف سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ چور سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ بڑی سادگی کے ساتھ چور اور طوائف کا نکاح پڑھایا گیا اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ شامل نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی اور اس کی بیوی نے بھی اس سلسلے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد شامل کی بیوی حاملہ ہوئی تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں والوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ شادی کچھ ماہ میں ختم ہو جائے گی اور طوائف چور کے ساتھ نہیں رہ پائے گی، لیکن یہ ان کی امیدوں کے برعکس ہوا۔ ایک دن تمام گاؤں والے چودھری کی بیٹھک پر بیٹھے تھے تو چودھری نے مولوی سے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو ایک معجزہ ہی ہوا، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے والے معلوم نہیں ہوتے، انہوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے۔ چودھری کی بات سن کر مولوی صاحب مسکرایا اور کہا، چودھری صاحب ان کی بھی کیا زندگی ہے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو چور بنے گا اور اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ طوائف ہی بنے گی، آپ میری بات کا یقین کر لیں۔ مولوی کی یہ بات سن کر تمام لوگ حیران ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے مولوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ایک زوردار قہقہ لگایا۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص نے مولوی صاحب کی یہ بات شامل کو بتائی تو اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے مولوی صاحب کی یہ بات ایک کاغذ پر تحریر کر لی اور اس کے بعد اپنی بیوی کی چارپائی کو آگ لگا دی اور فرش پر ایک چٹائی بچھا کر بیوی سے کہا کہ نیچے سویا کرو۔ بیوی نے شامل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شامل نے کہا کہ جیل میں قید کے دوران میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ زمین پر بیٹھنے لیٹنے یا سونے سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تنگ جیل کی چٹائی پر سو کر میں نے خود یہ چیز محسوس کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پیدا ہونے والا بچہ بھی عاجز ہو، کیونکہ عاجزی اور انکساری کا نہ ہونا انسان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ شامل کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک اچھی سے اسکول میں داخل کروایا اور اس کی بہت اچھی تربیت کی، مگر ایک مسئلہ تھا کہ اسکول کے بچے شامل کے بیٹے کو بہت تنگ کرتے تھے اور اسے چور کا بیٹا، طوائف کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے بیٹے نے گھر آ کر اپنے والد سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا اب تو ہی ہم پر لگے اس دبے کو مٹا سکتا ہے،
اپنے اعلیٰ اخلاق اور اپنی اعلیٰ شخصیت کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے، مگر یہ دنیا والے کبھی آپ کو معاف نہیں کرتے۔ اس کے بیٹے نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دینی تعلیم کی طرف راغب ہوا۔ اس کا بیٹا ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ اپنے گاؤں کے علاوہ باقی ہر جگہ وہ دین کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس کا اندازہ بیان بہت ہی خوبصورت اور اچھا تھا، مگر گاؤں کے لوگ اب بھی اس کے باپ کی وجہ سے اسے نفرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں کا مولوی بیمار پڑ گیا۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے لوگوں کے ہاتھ یہ پیغام بھجوایا کہ چور کے بیٹے کو مولوی صاحب نے یاد کیا ہے۔ لوگ حیران ہوئے اور مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ چور کے بیٹے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آج آپ لوگوں کی امامت وہی کرے گا۔ میں غلط تھا اور وہ نوجوان تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی معاملات میں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ میری سوچ شامل کے بارے میں غلط تھی۔ لازمی نہیں کہ ایک چور کا بیٹا چور ہی پیدا ہو اور ایک طوائف کی بیٹی طوائف بنے۔ مجھے اس وقت اپنی کیے کی سزا بھگتنی پڑی جب میرے بیٹے کو بدکاری کے الزام میں پولیس پکڑ کر لے گئی اور اس کا جرم ثابت بھی ہو چکا تھا۔ ایک مجرم کے گھر ایک فرشتہ سیرت انسان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔